سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے اگر نام امانت رسول رکھا تھا تو زندگی بھر انہوں نے رسول اللہ کی امانت کو اپنے سینے سے سجایا، زندگی بھر۔ اور یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی امانتیں تم سب کے پاس بھی ہیں، وہ نبی پاک کی سنتیں ہیں، وہ نبی پاک کے اخلاق و کردار ہیں۔ اگر ان امانتوں کی حفاظت کرو گے تو اس عرس میں آیا ہوا ہر زائر امانت رسول بن کر کے جائے۔ ہر زائر اگر یہ وعدہ کرے کہ میرے پاس حضور کی جو امانت ہے وہ حضور کی سیرت ہے، حضور پاک کے اخلاق ہے، نبی پاک کی سیرت ان کے اخلاق و کردار امانت ہے، اگر اس امانت کو تم نے زندگی میں پورا کر دیا تو میرے عزیزو، ایک امانت رسول کا عرس ہو رہا ہے، کل کو ہر امانت رسول کا عرس ہوگا، سب امانت رسول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسم با مسمہ جس طرح انہیں بنایا، ان کے عرس کی برکت سے ہمیں بھی امانتیں سنبھالنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت اچھا میرے عزیزو، میں یہاں پر تقریر زیادہ کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے خطبہ مقررین، یوں ہی سمجھ لیں عرس اعلیٰ حضرت کے بریلی شریف میں کون سا مقرر نہیں آتا جو منبر پر بیٹھتا نہ، اور ہر ایک تقریر کے جوہر دکھانے نہیں، اعلیٰ حضرت کا فیض اٹھانے آتا ہے، ہر ایک اکتساب فیض کے لیے آتا ہے۔ وہی صورت یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ عظیم خطبہ کو میں نے دیکھا، مولانا عمران حنفی صاحب بیان کر رہے تھے، یہ تو اتنے سینئر ہے کہ ہم ابھی ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی جب ان کی تقریریں سنتے تھے۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے پائے گئے علامہ سید کفیل ہاشمی صاحب، یہ وہ علماء ہیں جو ہمارے اساتذہ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، لہذا میں یہاں پر جو حاضر آیا ہوں وہ صرف فیض کی چند چھینٹیں اپنے دامن میں لے جانے آیا، اس لیے کہ اب میں ایک بات کا ازالہ بھی کر دوں، وضاحت بھی کر دوں۔ شاید حضرت علامہ مولانا رضا رسول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند کرے، آمین آمین، عرس 48 سال سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس عرس میں مجھے بلا کر شاید وہ تھوڑا بہت تو ڈگمگا گئے ہوں گے، اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھبرا گیا ہوں، حالات ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہوگا، کچھ لوگوں نے ہماری امیج ایسی بنائی ہے کہ یہ کٹرواد ہیں، یہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، ہاں بہت سارے لوگ صرف یہی چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری پوری ہسٹری موجود ہے، ہماری پوری تاریخ موجود ہے، ہم اس شہر میں یا اس وطن میں مہمان بن کر کے نہیں آئے، ہاں یہ ہمارا اپنا دیش ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، اس سے ویسے ہی لگاؤ ہے۔ ہمارے لوگوں نے اگر یہ امیج بنا رکھی ہے تو دماغ تھوڑا صاف کر لو، اگر ہمارا دماغ کہیں گرم ہوتا ہے یا سخت بولتے ہیں تو صرف اسی جگہ پر جہاں میرے مصطفیٰ کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے، محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم کی ذات، حضور پاک کی ذات ہے، اور وہی ہمارے جذبات ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی سن لیں، کوئی اگر یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھوکتا ہے تو بھوک دے، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے، تم تو اپنی بیوی کو چھیڑو تو اچھل جاتے ہو، ہاں تم تو اپنی بہن اور ماں کے خلاف نہیں سننا چاہتے، ہمارا حال یہ ہے کہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، اس وجہ سے ہم کبھی جواب دینے میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اخلاق کی بات ہے، جو اسلام نے ہمیں تمیز سکھائی ہے، جو اسلام نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے، اس دائرے میں رہ کر کے بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بوٹیاں 1000 کر لو لیکن ہر ٹکڑا میرے مصطفیٰ کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، بہت جلدی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ
ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا. جنگ احد میں اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے. احد کے پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی. یہ جنگ بڑی سخت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اتنی سختی آئی کہ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. 70 اور وہ بھی ٹاپ لیول کے صحابہ, بڑے بڑے صحابہ, اجلہ صحابہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر مولانا رضا رسول صاحب ایک مدرسہ چلاتے ہیں یا ایک تحریک یا تنظیم چلاتے ہیں تو چند چند ان کے ارکان ہوں گے. 8-10 ارکان کو لے کر کے کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے, کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. تنظیم کی ہو, تحریک کے ہو, مدرسے کے ہو, اسکول کے ہو, کمیٹی کے کچھ افراد ہوتے ہیں. ایک ساتھ اگر 4 لوگ ایک کمیٹی کے مر جائیں, کمیٹی ٹھپ پڑ جاتی ہے, تنظیم رک جائے گی, ادارہ رک جائے گا. میرے عزیز, دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کو میں نے دیکھا, ایک شخص مر گیا تو تنظیم ٹھنڈی پڑ گئی, ختم ہو گئے, انقلاب ختم ہو گئے. لیکن احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے 1-2 نہیں, حضور کے مدینہ طیبہ اسٹیبلش کرنے والے صحابہ 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی, شہادت نوش کا جان نوش کیا. لیکن کیا اسلام رکا؟ اسلام رکا؟ اسلام کا مشن ٹھنڈا پڑا. ادھر شام کو جنگ احد ختم ہوئی, ادھر صبح مسجد نبوی میں میرے آقا امامت کے لیے حاضر. اسلام نہیں رکا. اس جنگ احد کی بات میں کر رہا ہوں جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. اس جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے, اور کفار و مشرکین نے ان کے ٹکڑوں کے ہار بنا کر کے گلے میں پہنے. عبداللہ بن جہش کا. اسی جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں انس بن نزیر صحابی رسول کو ایسا رونق دیا گیا تھا کہ ان کی ایک انگلی کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا, کوئی حصہ نہیں ملا, ایک انگلی کے علاوہ. ان کی بہن ہے, انہوں نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نزیر ہے. اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر لوہے کی ٹوپی جو پہنی جاتی تھی جنگوں میں, ایک کافر نے وہ لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر ماری, جس کی وجہ سے حضور کے رخسار میں تانچ لوہے کا ایک اندر داخل ہوا. اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. اسی جنگ کی بات کر رہا ہوں. حالات بہت سارے ہیں, لیکن جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے, اتنے سخت حالات کو میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم میں سے کوئی ہو, ایک ہمارا ساتھی مر جائے تو ہمارے تو جذبے ٹھنڈے پڑنے لگ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی شہادت دے دی, بلکہ سب کے جنازے پڑھائے, سب کی تدفین کیا. ایک منظر بڑا عجیب تھا احد کے میدان میں, بڑا عجیب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر کے ڈھونڈ کے لاؤ. ایک صحابی کا نام لے کر کہا سعد ابن ربیع. حضور انہیں بڑا پسند کرتے تھے, حضور کی محفلوں میں ہمیشہ رہتے. صحابہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو سعد ابن ربیع کو ڈھونڈنے کے لیے چلے. احد کے میدان میں لاشیں بہت ساری پڑی ہوئی تھی, بہت ساری لاشیں. سعد ابن ربیع کا نام لے لے کر کے یہ صحابہ پکارتے رہے. ایک جگہ سے آواز آئی, ہاں میں زندہ ہوں, ہاں میں زندہ ہوں. صحابہ نے کئی لاشیں اٹھائی تو دیکھا سعد ابن ربیع زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے. توجہ چاہتا ہوں نوجوان, میں اس پر گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اور ایسے حالت تھی سعد ابن ربیع کی کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے, ان کا پیٹ پھٹ چکا تھا. زخمی حالت ایسی تھی کہ پیٹ پھٹ چکا, 12 نیزے لگے تھے, وہ اٹھ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, خون رس رہا تھا لیکن زبان ابھی چل رہی تھی. صحابہ سے پوچھا کیوں آئے؟
صحابہ نے کہا رسول اللہ نے تجھے یاد کیا، اتنا سننا تھا کہ وہ اپنے کہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، جب نہ اٹھ سکے وہ میسج، آج کا میسج ہے سعد ابن ربی کا، آج کا میسج سن کر کے نہ اٹھ سکے تو آنے والے صحابہ سے کہا شاید میری زندگی بہت تھوڑی بچی ہے، میں رسول اللہ تک چل کر نہیں جا سکوں گا، اے میرے ساتھیوں جاؤ میرا سلام پہنچا دینا، اللہ کے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ایک تو نبی پاک کو سلام پہنچایا اور دوسرا میسج کیا دیا سنو، 12 نیزے لگے ہیں علماء زمین احترام اور تمام حضرات، ایک آخری بات میری توجہ کرو، آخری بات توجہ کرو، جس کے جسم پر 12 نیزے لگے پیٹ پھٹ چکا وہ صحابی سعد ابن ربی میسج میں دیتے ہیں اے میرے ساتھیوں میرے آقا کو سلام کہنا، اور پھر دوسرا میسج یہ ہے میری قوم والوں سے کہنا، مدینے والوں سے کہنا کہ اگر تم سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی رسول تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت کے دن میں اسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ یہ کہا کوئی تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اگر حضور پاک کی طرف تمہارا کسی کا ہاتھ بڑھ گیا اور تم زندہ رہے، تم جوان تھے طاقتور تھے، تو پھر قیامت کے دن تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا، تم یہ نہیں کہہ سکو گے میں بوڑھا تھا، میں بچہ تھا، میں کمزور تھا۔ وہ صحابی رسول کا پیغام ہے میرے عزیزوں، وہی پیغام ہمیں جوش دلاتا ہے کہ کل بروز قیامت کہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت ہم سے یہ پوچھ لیا جائے تو ہی وہ جوان ہے تیرے سامنے تیرے نبی کو گندی گالیاں دی جاتی تھی، تو جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اے نوجوانوں کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ میں تو رات بھر فیس بک چلانے میں مصروف رہتا تھا، انسٹاگرام چلانے میں مصروف رہتا تھا، گیم کھیلنے میں مصروف رہتا تھا؟ اسی لیے میرے عزیزوں طاقت و استطاعت جتنی ہے میرے آقا کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سڑکوں پر آ جاؤ، میں نہیں کہتا کہ پروٹیسٹ اور دھرنے اور آندولن پر بیٹھ جاؤ، یہ تو لاسٹ والی چیز ہے، یہ بڑی آسان سی چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر نبی پاک کی عزت کی اتنی زیادہ فکر ہے تو عہد کرو اے نوجوانوں اٹھو کہ دنیا میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اب جیوں گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر جیوں گا۔